بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تنوین کا بیان ہے۔ کسی بھی کلمے کے آخر میں آنے والا نون جو تاکید کے لیے نہ آئے وہ تنوین کا نون ہوتا ہے، اور آسان الفاظ میں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ قلمن ہمیں اس شکل میں نظر آتا ہے، دراصل یہ قلمن ہے، اس کو تنوین کے ساتھ لکھا جائے تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کتابن دراصل ایسا ہے، اور دو زیر کے ساتھ ہمیں اس طرح نظر آ رہا ہے۔ ہم ذکر کریں گے یہاں معنی تنوین کا۔ 5 ایسی صورتیں ہیں جن میں کسی اسم کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ ان میں سے سب سے پہلی ہے الف لام کا داخل ہونا۔ جب بھی کسی اسم کے اوپر الف لام داخل ہوگا تو اس کے اوپر تنوین نظر نہیں آئے گی، جیسے کہ المسلم اور المدینۃ، ان دونوں کے اوپر الف لام داخل ہے اور اس کے اوپر دو زبر، دو زیر یا دو پیش نہیں لگائے جائیں گے۔ دوسری صورت ہے مضاف ہونا۔ جب بھی کوئی اسم مضاف ہوگا تو اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی۔ مضاف ہونے سے مراد یہ ہے کہ دو اسم ہوں اور ان میں سے پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف اس طرح کی جا رہی ہو کہ ترجمہ کریں تو درمیان میں کا کی کے آئے، جیسے کہ کتابو زیدن، زید کی کتاب۔ تو کتابو مضاف ہو رہا ہے یہاں پہ اور اس کے اوپر تنوین نہیں آ رہی، صرف ایک پیش آ رہا ہے۔ اسی طرح سے بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، تو بیت یہاں پہ مضاف ہو رہا ہے اور اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی۔ تیسری صورت ہے غیر منصرف ہونا۔ جب بھی کوئی اسم غیر منصرف ہوگا تو وہ ہمیشہ ایک زیر زبر یا پیش کے ساتھ آئے گا۔ زیر تو نہیں آتا اس کے اوپر، زبر یا پیش کے ساتھ آئے گا۔ غیر منصرف ہونے کے کچھ اسباب ہیں، وہ غیر منصرف کے بیان میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ فی الحال صرف یہ یاد رکھ لیجئے کہ جب کوئی اسم غیر منصرف ہوگا تو اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی۔ اس کی مثالیں 2 یہاں دی ہوئی ہیں، احمدو اور رمضانہ۔ چوتھی صورت ہے مبنی ہونا۔ عربی میں کچھ کلمات ہمیشہ ایک ہی صورت میں نظر آتے ہیں، جیسے کہ ہوا یا ہیا ہے۔ یہ کسی بھی وجہ سے 2 زبر لگ کر ہون یا 2 زبر لگ کر ہین نہیں ہو جائے گا، یہ ہمیشہ آپ کو اسی صورت میں نظر آئے گا۔ اس کا مطلب ہی یہ، مبنی ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہوا وہ ہمیشہ اسی صورت میں ہے۔ تو ظاہر ہے جب یہ ہوا اسی صورت میں ہے تو اس کو 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش سے لگا کر کچھ اور نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ جیسے احمدو ہے یہ ایک پیش کے ساتھ اس طرح پڑھا جا رہا ہے، لیکن جب اس کے اوپر 2 پیش لگ جائیں گے تو احمدن پڑھا جائے گا، تو پڑھنے کا طریقہ ہی بدل جائے گا۔ لیکن مبنی کی خاصیت یہی ہے کہ وہ یکساں ہی رہتا ہے ہمیشہ، تو اس لیے مبنی کے اوپر کبھی بھی تنوین نہیں آتی۔ 5ویں اور آخری صورت تنوین نہ ہونے کی یہ ہے کہ ابن یا ابنتن یا بن، ان سے پہلے ایک نام ہو، علم ہو، عربی میں نام کو علم کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی ایک نام ہو، تو یہ آگے آنے والے علم کی طرف مضاف ہو رہے ہیں۔ اس نسبت سے ہم اسے سیکنڈ کیٹیگری میں مرج کر سکتے ہیں مضاف ہونے کی، کہ آگے آنے والے اسم سے مضاف ہو رہے ہیں، جیسے احمد ابن بکرن یعنی احمد بکر کا بیٹا۔ بکر کا بیٹا اس میں مضاف ہونے کی خاصیت پائی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے بھی اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ لیکن کیونکہ یہ ایک علیحدہ یہاں پہ ذکر کر دیا گیا ہے، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، تو اس کو الگ سے یاد رکھ لیجئے کہ احمد ابن بکرن، جب ابن یا ابنتن کسی علم سے موصوف ہو رہے ہوں، موصوف ہو رہا ہو کوئی علم اس کا، اور آگے آنے بھی ایک اس کے علم آ رہا ہو، تو یہ اس کے اوپر تب کبھی بھی تنوین نہیں آتی، کیونکہ یہ مضاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔